ہم نے 40 سال کی زندگی کو اس دنیا کے اندر گزاری ہے، ہم نے 30 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے، ہم نے 20 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے، اور اس زندگی گزارنے کے راستے میں صرف ہمارے لیے دو ہی آپشن ہے، یا تو ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں یا تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر کہہ دیا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اگر ایک انسان 20 سال کی زندگی کو گزارنے کے بعد اگر جہنم کے قریب ہو رہا ہے، اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر 25 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اگر ایک انسان جہنم کے قریب ہو رہا ہے، تو اس کی زندگی کی اس سے بڑا نقصان اس انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفر دیا تھا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، لیکن ہم نے 25 سال کی زندگی گزار دی، ہم نے 30 سال کی زندگی گزار دی، ہم نے 40 سال کی زندگی گزار دی، لیکن ہم 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ تصور کرو ایک انسان کی سب سے نقصان یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت جو ہے، پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے، وہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کی، یعنی نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے وہ لوگ نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کی جن لوگوں نے ایمان لے آیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا، جن لوگوں نے ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جن لوگوں نے حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، صبر کی وصیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکمل صورت کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی یعنی جنتیوں کی ایک صفت کو بیان کیا ہے، اور وہ صفت 4 ہے۔ سب سے پہلی صفت ہے ایمان، اور دوسری صفت ہے عمل صالح، اور تیسری صفت ہے حق کی تلقین کرنا، اور چوتھی صفت جو ہے وہ ہے صبر کی تلقین کرنا۔ اس صورت کی سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، جب ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو جب تک اس آیت کریمہ کو ایک دوسرے کو پڑھ کر کے نہ سنا دیا کرتے تھے، اس مکمل صورت کو ایک دوسرے کو پڑھ کر کے نہ سنا دیا کرتے تھے، اس وقت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان اس مسجد کے اندر جمع ہوا، 2 انسان آ گیا، اب وہ 2 انسان جب اکٹھا ہو گیا تو وہ 2 انسان اس وقت تک الگ نہیں ہوا جب تک کہ ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو سورہ عصر کی تلاوت کر کے نہ سنا دیا ہو۔ یعنی پہلے انسان نے دوسرے انسان کو سنایا اور دوسرے انسان نے پہلے انسان کو سنایا، یہ اس صورت کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے وہ دونوں الگ ہو جایا کرتے تھے، یہ ایک صورت کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں ایک بہت بڑی فضیلت کو واضح کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کو نازل نہ کرتا، صرف اسی ایک صورت کو نازل کیا ہوتا، پوری انسانیت کو دین سمجھانے کے لیے یہی ایک صورت کافی ہوتا۔ تو یہ 2 فضیلتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اس صورت کی۔ آئیے اب اس صورت کی جو ہے تفسیر کی طرف چلتے ہیں اور اس کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہاں پر غور کرنے والی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟
ہم قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیزوں کی قسم کو کھا رہا ہے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی ہے، تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے، تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور میں نے 25 سال تک اسی سوال کا جواب میں ڈھونڈتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی شروعات میں سورہ عصر کے جو شروعات ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کی تمام تفاسیر کو وہ کھنگال کر کے رکھ دیا اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جتنی بھی کتابیں ہیں میں ساری کی ساری کتابوں کو میں نے الٹنا شروع کر دیا کہ کہیں سے مجھے اس سوال کا جواب مل جائے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن مجھے پتہ نہیں چل پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے. پھر لکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس سوال کا جواب مل گیا. اور اس سوال کا جواب کیسے ملا؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد میں صبح جب بازار کی طرف سبزی خریدنے کے لیے گیا، کچھ سامان خریدنے کے لیے گیا، میں نے بازار میں دیکھا ایک انسان کو دیکھا وہ اپنے سامنے برف کی کچھ سلیوں کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ برف کی کچھ سلیوں کو اپنے سامنے لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ برف بیچنے والا آواز لگا رہا ہے کہ وہ لوگ آؤ 2 روپیہ کلو میں اس برف کو بیچ رہا ہوں. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سبزی خریدنے کے لیے گیا تو میں نے یہ منظر بازار کے اندر دیکھا. پھر میں سبزی خریدنے کے بعد اپنے گھر کے اندر آ گیا اور پھر ظہر کے وقت میں مسجد کے اندر نماز کو ادا کرنے کے لیے گیا اور ظہر کی نماز ادا کر لینے کے بعد جب میں مسجد سے واپس آ رہا تھا تو میں نے اسی برف بیچنے والے انسان کو دیکھا کہ وہ برف بیچنے والا انسان اسی جگہ پر پھر سے برف بیچ رہا ہے. وہ برف بیچنے والا انسان وہ برف فروش جو ہے وہیں پر پھر سے برف بیچ رہا ہے. لیکن پہلے وہی برف والا انسان جو ہے برف بیچنے والا انسان 2 روپیہ کلو آواز لگا رہا تھا، لیکن ظہر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ انسان اپنے برف کو 1 روپیہ کلو بیچ رہا تھا. میں نے یہ منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر میں واپس اپنے گھر کے اندر چلا گیا. پھر میں عصر کے وقت پھر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز کو ادا کرنے کے لیے گیا. پھر جب نماز کو ادا کر لینے کے بعد عصر کی نماز کو پڑھ لینے کے بعد جب میں پھر واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو میں نے پھر اسی برف بیچنے والے انسان کو دیکھا. اب وہ انسان آواز لگا رہا ہے کہ برف جو ہے وہ 50 پیسے کلو ہے. پہلے وہی انسان 2 روپیہ کلو برف کو بیچ رہا تھا، اس کے بعد ظہر کے بعد وہی انسان 1 روپیہ کلو برف کو بیچ رہا ہے. پھر عصر کے بعد وہی انسان جو ہے 50 پیسے کلو اسی برف کو بیچ رہا ہے. پھر میں مغرب کے وقت نماز پڑھنے کے لیے گیا. جب میں مغرب کے وقت جو ہے نماز کو پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اسی انسان کو دیکھا کہ وہ انسان پھر سے برف بیچ رہا ہے اور پھر سے آواز لگا رہا ہے کہ وہ لوگوں اب برف جو ہے وہ 25 پیسہ کلو ہے. میرے عزیز ساتھیوں، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد وہی انسان جو ہے 25 پیسہ کلو جو ہے برف کو بیچنا شروع کر دیتا ہے. پھر میں
عشاء کے وقت نماز پڑھنے کے لیے گیا، پھر میں نے اسی انسان کو دیکھا کہ اب وہ انسان اپنے برف کو فری میں بیچ رہا ہے۔ وہ انسان کہہ رہا ہے او لوگوں، وقت رات کا جو ہے کافی وقت گزر گیا ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی پیاسا ہے تو اس برف کو فری میں لے جاؤ اور اپنے گھر کے اندر پانی پلاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر پہنچا، کھانا کھانے کے بعد میں اپنے بستر کے اوپر چلا گیا، اور میرا یہ معمول تھا کہ میں رات کی تاریکیوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے میں اسی سورت کے اوپر پہنچ گیا اور میں نے تلاوت کیا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ پھر میرے ذہنوں کے اندر وہی سوال پیدا ہوا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ پھر وہی واقعہ میرے ذہنوں کے اندر آ گیا، وہی برف بیچنے والے انسان کا واقعہ میرے سامنے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر صبح کے وقت کو بھی گزارتا ہے، ایک انسان شام کے وقت کو بھی گزارتا ہے، ایک انسان دوپہر کے وقت کو بھی گزارتا ہے، ایک انسان بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے کھانے اور پینے کی چیزوں کو اس دنیا کے اندر مہیا کر لیتا ہے، لیکن اس انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں، اس زمانے کے اندر جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ نیک عمل بھی کر لیں۔ ایک انسان دنیاوی کاموں میں مشغول رہا کرتا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس برف کی پگھلنے کی وجہ سے اس برف کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی تھی، اس برف کی قیمت جو ہے آہستہ آہستہ گھٹتا ہی جا رہا تھا، بالکل اسی طرح انسانوں کی زندگی کی مثال ہے۔ جس طرح ایک انسان صبح کے وقت کو گزارتا ہے، دوبارہ اس انسان کی زندگی میں وہ صبح واپس نہیں آ سکتا ہے۔ ایک انسان جس طرح اس دنیا کے اندر ایک مہینے کے عرصے کو گزارتا ہے، دوبارہ وہ مہینہ اس کی زندگی میں واپس آنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کو گزارتا جاتا ہے، اس کی زندگی کی ویلیو جو ہے وہ گھٹتی جاتی ہے، اس کی زندگی کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے اور لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں، تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ یوں ہی دن بدن ہمارا جو ہے وہ گھٹتا ہی جا رہا ہے، ہم تو دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ جس زمانے کے اندر تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، جس زمانے کے اندر تم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہو، یہ زمانہ جو ہے تمہاری زندگیوں سے پگھل کر کے ختم ہو رہا ہے، یہ زمانہ پھر کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے، دنیا کے تمام انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ہم میں سے ہر ایک انسان جو ہے کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے تو کوئی 40 سال کا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ہم نے 40 سال کی زندگی کو اس دنیا کے اندر گزاری ہے، ہم نے 30 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے، ہم نے 20 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے، اور اس زندگی گزارنے کے راستے میں صرف ہمارے لیے دو ہی آپشن ہے، یا تو ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں یا تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر کہہ دیا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اگر ایک انسان 20 سال کی زندگی کو گزارنے کے بعد اگر جہنم کے قریب ہو رہا ہے، اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر 25 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اگر ایک انسان جہنم کے قریب ہو رہا ہے، تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی گھاٹا، اس سے بڑی گھاٹا اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا نقصان اور اس انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفر دیا تھا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، لیکن ہم نے 25 سال کی زندگی گزار دی، ہم نے 30 سال کی زندگی گزار دی، ہم نے 40 سال کی زندگی گزار دی، لیکن ہم 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم کے قریب ہو
رہے ہیں۔ تصور کرو ایک انسان کی سب سے بڑی نقصان یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پایا، اگر ہم نے خود اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی انسان جہنم کے قریب ہو، اگر ہم نے خدا را اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا تو اس انسان کی سب سے بڑی نقصان یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس انسان سے بڑا خسارے میں اور نقصان میں اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسے 40 سال کی زندگی عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اس دنیا کے اندر میری نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے ہر انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، دنیا کے ہر انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر رہا ہے، خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر رہا ہے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان کو لے آیا اور ایمان کو لانے کے بعد عمل صالح کیا، ایمان کو لے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس دنیا کے اندر عمل کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لو، اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرو، تصور کرو، سوچو کہ ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد کیا ہم نے نیک عمل میں اپنی زندگی کو گزاری ہے؟ کیا ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیا ہے؟ تصور کریں، اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، اپنی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے بس ہم ایمان لائے ہم مسلمان ہو گئے، کہ جن لوگوں نے ایمان کو لے آیا اور عمل صالح کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی آیت کریمہ کی وضاحت ایک دوسرے آیت کریمہ سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یقیناً بے شک جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی کے اوپر استقامت قائم کر لی اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس انسان کے اوپر یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں، اس انسان کے اوپر یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا، تم غم نہ کرو، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشخبری سنا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ بشارت دے دی ہے، خوشخبری سنا دی ہے اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر ایک انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ہم ساری جگہوں پر اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرتے ہیں، ہم ساری کی ساری پریشانیوں کے وقت جو ہے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لیکن ہم اس کے اوپر استقامت قائم نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم استقاموا، اللہ کو رب مان لینے کے بعد اگر کوئی انسان اس پر جو ہے ثابت قدم رہ جاتا ہے، استقامت قائم کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لینے کے بعد اگر زندگیوں میں کوئی پریشانی آ جائے، اس کی صحت کے اندر کوئی بیماری آ جائے،
تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے وہ انسان جو ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اس کا اندازہ اگر ایک انسان کے اوپر سے لگانا چاہتے ہیں تو مسجد کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو مل جائیں گے، ان کے جو ہے بازو کے اندر آپ کو تعویذ لٹکایا ہوا مل سکتا ہے، اس کے گلے کے اندر آپ کو تعویذ مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے مجھے اپنا رب مان لینے کے بعد اگر اس پر ثابت قدم رہ گیا تو میرے عزیز ساتھیوں ایک انسان یہیں پر فالٹ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان ثابت قدم نہیں رہ پاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی اگر کے اندر آ جاتی ہے فوراً غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے فوراً ایک انسان جو ہے بدفعلی کو کرنا شروع کر دیتا ہے، اس باباؤں کے پاس، اس پجاری کے پاس، اس کے پاس تو اس کے پاس، یہاں تو وہاں جو ہے چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کے باوجود بھی شرک کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر تم نے اللہ کو اپنا رب مان لینے کے بعد اگر تم اسی پر ثابت قدم رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس جنت کو تیار کر کے رکھا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تم سے وعدہ کیا تھا، اس جنت کو تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کی آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور نیک عمل کرنا شروع کر دیا، عمل صالح کرنا شروع کر دیا۔ ایمان کسے کہتے ہیں ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایمان کی لذت کیا ہے ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایمان کی ویلیو کیا ہے ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان کی ویلیو پوچھنی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے، وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، میں نے تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا ہے، میں نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کروا لینا جو ہے گوارا کر لیا، لیکن اپنے ایمان سے باز آنا گوارا نہ کیا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے گوارا نہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ ان دونوں اونٹوں کو ہانک دیا جاتا ہے، ان دونوں اونٹوں کے اوپر جو ہے کوڑے کو برسا دیا جاتا ہے، وہ دونوں اونٹ جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دوڑنا شروع کرتا ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایمان کا دعویٰ کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن ایمان کے اوپر ڈٹا رہنا، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس وقت بھی ابو جہل اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے سے جو ہے ہنسی نکل رہی ہے، اس کے چہرے کے اوپر مسکان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، یہ ایمان کی دولت ہے، یہ ایمان کی دولت ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ایمان ہے، ہم تو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، لیکن اپنے غریبان کے اندر ایک وقت کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جھانک کر کے دیکھیں، کیا ہم نے کبھی ایمان کے اوپر عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے ایسا عمل کیا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہم تو شرک کرنے والے انسان ہیں، ہم تو حرام خوری کرنے والے انسان ہیں، ہم تو چغل خوری کرنے والے انسان ہیں، ہم تو دوسروں کو ستانے والے انسان ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان تعویذ پہننے کے بعد بھی اگر ایک انسان کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک انسان اگر اسلام کے خلاف کام کرنے کے باوجود بھی اگر ایک انسان کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ابو جہل بھی مسلمان تھے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اگر آپ بے نمازی ہو کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کر سکتے ہیں تو ابو جہل کیوں کر کافر ہو گیا؟
میرے عزیز ساتھیوں وہ بھی تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, ہم بھی تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں کہنے کے لیے تو ہم مسلمان ہیں, کہنے کے لیے تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کر سکتے ہیں. ایک وجہ سے ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے, ہمارا مسلمانانہ نام ہے, اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور دوسری چیز, ہم ہفتے میں 2 دن گوشت کھا لیا کرتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ورنہ ان ہندوؤں سے بدتر ہماری زندگی کٹ رہی ہے, ان ہندوؤں سے بدتر ہماری زندگی کٹ رہی ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اگر ہمارے گھر میں شرک کا بول بالا ہے تو ہماری مسلمانیت کہاں مر گئی؟ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی اگر ہم بدفعلیوں سے کام لیتے ہیں, اپنی ہاتھوں کو دوسروں کو دکھواتے ہیں, تو ہماری مسلمانیت کہاں مر گئی؟ ہم کہاں سے مسلمان رہ گئے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تو مانتے ہیں, لیکن جب ہماری گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں تو ہم اپنے جسم کے اوپر تعویذ کو لٹکا لیا کرتے ہیں, اپنے گلے کے اندر تعویذ کو لٹکا لیا کرتے ہیں. کم سے کم یہ تو ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہو, جس کے بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہو. آج تو گھروں سے کیلوں کے بھاؤ تعویذ نکل سکتا ہے, کیلوں کے بھاؤ تعویذ نکل سکتا ہے. مسلمان کے گھروں سے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے, اس کی یہ حالت ہے کہ ان کے گھروں میں آج بدفعلیوں سے کام لی جا رہی ہے, جو ہے باباؤں کو ہاتھ دکھایا جا رہا ہے, جو ہے اور باباؤں سے جو ہے جڑیاں لی جا رہی ہے, اس لیے کہ ہمارے گھر میں شیطانوں کا سایہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں, وہ بابا جو تعویذ کو دیا کرتے ہیں وہ کیا لکھا کرتے ہیں تعویذ کے اندر؟ وہی چاروں کل. اگر ایک انسان چاروں کل اگر اس کے دل میں ہو تو تعویذ سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ چاروں کل کو لکھ کر کے ہم اپنے بازو میں لٹکاتے ہیں, اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں. اگر وہی چاروں کل اگر ہمارے سینے میں یاد ہو جائے تو اس تعویذ سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود تصور کریں. تعویذ لینے سے بہتر ہے, گنڈے اور پلیتے کرنے سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے چاروں کل کو یاد کر لیا جائے. جب ہمیں دقت محسوس ہو, پریشانی محسوس ہو, خوف محسوس ہو, سورہ فاتحہ کے بعد چاروں کل کو پڑھ لیا کریں اور اپنے جسم کو باندھ لیا کریں. اگر زیادہ خوف لگتا ہے تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں. یہ گھریلو نسخے ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں, پھر بھی ہم اور آپ جو ہے شرک کے راہ کو اختیار کر رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن لوگوں نے ایمان کو لے آیا اور عمل صالح کیا, نیک عمل کیا اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہا, تو یہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, اور جن لوگوں نے حق کی تلقین کی اور جن لوگوں نے صبر کی تلقین کی. حق کی تلقین کیسے ہوگی؟ ایک انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے, ایک انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے, تو میرے عزیز ساتھیوں اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کی طرف جا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, امام بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں مسلمانوں کے, بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں. جب اس کو خلیفہ کے لیے مقرر کیا گیا, جب اس کو سماج اور معاشرے کا خلیفہ بنایا گیا, تو انہوں نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیکھا کہ ایک ہیرے کی انگوٹھی جو ہے اس کی بیوی پہنے ہوئی ہے, ایک ہیرے کی انگوٹھی. اور اس کی بیوی کون؟ ملک بن مروان کی بیٹی, جو اس وقت کے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوا کرتے تھے. ملک بن مروان کی بیٹی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی, اس کے ہاتھ میں جو ہے ہیرے کی انگوٹھی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے میری بیوی, تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ اس وقت کے حساب سے وہ بہت ہی بڑی قیمت والی انگوٹھی تھی, ہیرے کی انگوٹھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے میری بیوی, میں نے تو جہاں تک سنا ہے کہ تمہارے باپ جو ہے بادشاہ بننے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے, تمہارے باپ جو ہے بکریوں کو ہانکا کرتے تھے, رائی کا کام
काम किया करते थे। आज जब तुम्हारे बाप जो है अमीर बन चुका है, बादशाह बन चुका है, तो दूसरों की पैसों को हड़पने के बाद, दूसरों की माल के ऊपर कब्जा करने के बाद आज तुम्हारे हाथ में हीरे की अंगूठी दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, अगर तू चाहता है कि तू मेरी ज़ौजियत में रहे तो इस हीरे की अंगूठी को बैतुल माल के अंदर जमा कर दो, और अगर तुम चाहते हो कि मेरी ज़ौजियत से निकल जाओ तो इस अंगूठी को अपने पास रखो। अगर तुम मेरी ज़ौजियत में रहना चाहते हो, अगर तुम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी बन करके रहना चाहते हो तो इस हीरे की अंगूठी को निकालो और इसी वक्त जो है बैतुल माल के अंदर जमा कर दो, क्योंकि इसके ऊपर गरीबों का हक है, इसके ऊपर यतीमों का हक है। मेरे अजीज साथियों, उसकी बीवी भी दीनदार हुआ करती थी। मेरे अजीज साथियों, उसकी बीवी जो है उस अंगूठी को निकाल करके बैतुल माल के अंदर जमा कर दिया। मेरे अजीज साथियों, ये है हक की तलकीन करना। अगर हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जो है गलत काम हो रहा है तो उसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम हक का रास्ता बताएं, हक की तलकीन करें। और सब्र का मतलब ये है कि जब हम और आप सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, सीधा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे रास्ते में हजार परेशानियां आएगी, हमारे रास्ते में हजार मुश्किलात आएंगे। मेरे अजीज साथियों, जब हम नमाज पढ़ना शुरू करेंगे, एक वक्त का चूल्हा जलेगा, दूसरा वक्त जो है फाका कशी में गुजर सकता है। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आजमाए एक इंसान को, तो ऐसे वक्त में एक इंसान को सब्र की तलकीन करनी चाहिए। अपनी बीवी को समझाए, अपने बच्चों को समझाए और नमाज की तलकीन करे। ये सिफत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती लोगों की बताई है। हमें और आपको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता